بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو کشیدگی تھی اس کے بعد کی صورتحال میں پاکستان، چین، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہے، وہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور خاص کر کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے وہ نہیں دیکھا، اور جتنا بڑا فائدہ ان چار ممالک کو، ان کے عوام کو، ان کی اکانومیز کو ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اور مستقبل قریب میں ان کے جتنے فائدے ہوں گے وہ اس پورے خطے کو یہاں تک کہ یہاں سے لے کے سینٹرل ایشیا تک ان کے فوائد ہوں گے، اور خاص کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو تعلقات جو جتنی تیزی سے بہتری آئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور اس میں ایک کنسرن بھی ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ماضی میں آئی ہے تو کوئی ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہے، یا دونوں حکومتوں کی طرف سے، دونوں حکومتوں کے لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ایسی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ قربتیں پھر دوریوں میں بدل جاتی ہے۔ پاکستان اور چین کے مابین تو بالکل یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دونوں کے کنیکشن اتنے پائیدار اور اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس قسم کی کوئی ریومرز یا اس کے وہ کام نہیں آتے، لیکن افغانستان اور پاکستان کی صورتحال ڈفرینٹ ہے، تو اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ مختصر دو تین چیزیں اس سے پہلے میں، چونکہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہے تو جسٹ 2 منٹ میں اس کو ریپ اپ کر لوں۔ ایک تو اسلام آباد میں کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی بچی ہے 17 سال کی ثنا یوسف، جس کا تعلق چترال سے ہے، G13 میں ایک دلخراش واقعہ ہوا ہے، اور کوئی کہتا ہے چور ہے، کوئی کہتا ہے کوئی یہ شاید آنر کلنگ ہے یا کوئی ٹارگٹ کلنگ ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ چور آیا تھا گھر کے باہر، اس نے موبائل ان سے چھیننے کی کوشش کی، وہ موبائل نہیں دے رہی تھی، لیکن بہرحال یہ اب کنفرم نہیں ہے کہ واقعہ کس طرح ہوا ہے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں اس ٹک ٹاکر کی موت واقع ہوئی ہے۔ دوسرا اس حوالے سے ہمارے جو پولیس ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، بدقسمتی سے کچھ واقعات میں ان کی چستی نظر آ جاتی ہے، خاص کر اسلام آباد میں ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ایس آئی کی شہادت ہوئی تھی اور پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی کی اور قاتل کو گرفتار کیا تھا۔ بہرحال اس قسم کی صورتحال اب دوبارہ سامنے ہے، اور اسلام آباد میں اس قسم کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں، اسنیچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، تو پولیس کو اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ کنسرنس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ 1-2 دن پہلے کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا، کوئی سرکاری افسر ہے یا کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، شاید ان کے پاس اپنا کوئی گارڈ بھی ہے، اور وہ ایک بائک والے پہ تشدد کر رہے ہیں، اور ساتھ اس بائک والے کی بہنیں ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، اور وہ اپنی ظلم سے باز نہیں آتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس بندے کو تو گرفتار کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ان چیزوں پہ عمل ہوتا ہے جب کیمرے کے آنکھ کے نیچے آ جائے۔ اب پولیس والے تو بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، جب عام آدمی ان کے سامنے آتے ہیں وہ ان کا انٹلیکچوئل لیول بھی بڑھ جاتا ہے، کس انداز سے وہ بات کرتے ہیں، کس گھمنڈ سے وہ بات کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، ہمیں خود ایکسپیرینس کئی بار اس کا ہوا ہے، جب تک کوئی تعارف نہ کروا لے کہ یار فلاں بندہ ہے یا ہم میڈیا سے ہے یہ وہ، تو تھوڑا بہت تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جب عام آدمی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو بڑے تیز ہوشیار لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بندے کو صرف پکڑا ہے جو کیمرے کے سامنے تھا، اسی گاڑی میں جب اس پہ تشدد ہوتا ہے تو تشدد ایک ہاتھ نظر آتا ہے، اس بائک والے پہ زیادہ تشدد ایک اور بندہ اس کے ساتھ، یعنی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے۔ ابھی تک وہ اس بندے کے حوالے سے پولیس کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ اس کو بھی پکڑنا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں یا نہیں پکڑ رہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، اس لیے کہ 2-3 دفعہ کراچی کے حوالے سے، خاص کر سندھ پولیس کے حوالے سے زیادہ کویسچنز ہیں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو صرف فوٹوگرافی ہو جاتی ہے، تصویر کھینچتے ہیں۔ شاہ رخ جتوئی کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح وہ جیل میں پھر وکٹری کے نشان بنا لیتے ہیں، تو وہ سلمان فاروقی کی تصویر بھی کچھ اس طرح ہے، وہ دوسرا بندہ ابھی تک غائب ہے، اس کو بھی پکڑنا چاہیے پولیس کو۔ اس کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل جو کرنٹ افیئر ہے اس میں 1-2 چیز صرف ایڈ کر دوں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل سے جو آئل ہے، تیل ہے، اس کی قیمتیں ہلکی سی دوبارہ اوپر جانے لگی ہے، گولڈ یعنی سونے کے ریٹس دوبارہ جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو یوکرین اور رشیا کے مابین تھوڑی سی جو کشیدگی ہے وہ بڑھ گئی ہے، جو ڈرون تھے وہاں پہ رشیا کے کچھ جو فائٹر جیٹ تھے جو کھڑے تھے گراؤنڈ تھے، اس کو ٹارگٹ کیا تھا، اور اس میں سننے میں آیا ہے کہ بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے روس کا، تو وہاں سے کشیدگی ہے۔ مڈل ایسٹ میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان وہ کشیدگی اب تک جاری ہے، تو سونے کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہے 1-2 دن سے، اور تیل کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو فیڈ چیئر ہے جیروم پاول، اس کا کوئی آج اسپیچ ہے، وہ بھی وہ ایک ڈائریکشن دے گا خاص کر سونے کی قیمتوں کو، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو تھوڑی بہت $150-200 کمی آئی تھی پر اونس سونے
سونے کی قیمتیں تو واپس دوبارہ جا رہے ہیں. تو جب جب کوئی اس قسم کی ٹینشن ہوتی ہے, خاص کر کنفلکٹ ہوتی ہے, تو سونے کی قیمتیں یا تیل کی قیمتیں وہ اوپر جاتی ہے. ساتھ ساتھ ٹیرف کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنز ہے چین اور امریکہ کے مابین. کچھ دنوں پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ چین اسی طرح وہ عمل نہیں کر رہا. چین نے اس کا جواب بھی دیا تھا, اور کینیڈا اور امریکہ کے مابین بھی اس قسم کے صورتحال ہے. خاص کر ایلومینیم کے حوالے سے جو 25% ٹیرف تھا, وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ 50% کریں گے ہم. تو ان سارے چیزوں کے بعد پھر گولڈ کی قیمتیں بھی تھوڑی سی شاید دوبارہ اوپر جائے, اور تیل کی قیمتیں بھی اوپر جائے. البتہ جو جیروم پاول کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ آج جو اسپیچ ان کا ہے وہ ریٹ کٹ کے حوالے سے, ان کے اور ٹرمپ کے بھی کچھ اختلافات ہیں اس حوالے سے. وہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ریٹ کٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ کٹ لگ جائے. جیروم پاول کا بھی ہے ارادہ کہ وہ کٹ نہ ہو. تو اگر کٹ لگتا ہے تو پھر اس میں بھی سونے کی قیمتیں اوپر جاتی ہے. بہرحال اس پہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. یہ صرف کرنٹ افیئر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی. واپس آتے ہیں افغانستان, پاکستان, چین اور ازبکستان کے درمیان جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھی, پھر مئی میں 6-7 تاریخ کو اور پھر 10 تاریخ کو, تو 15 تاریخ کو جو ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے جے شنکر, انہوں نے افغانستان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی کو ٹیلی فون ان کا رابطہ ہوا, اور اس قسم کی کوئی کنسرنز لگنے لگے کہ ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو یعنی سینڈوچ کر لے, یعنی پاکستان پہ وہاں سے بھی مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی دونوں بارڈر سے پریشر ڈالا جائے. تو وہ ایک کنسرن تھا, لیکن اس حوالے سے جو کریڈٹ چین کو جاتا ہے وہ بالکل قابل دید ہے, اور خاص کر پچھلے کئی سالوں سے اس قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں آئی تھی پاکستان کی فائدے میں. وہ ایک اور ولاگ میں بات کروں گا کہ نریندر مودی صاحب نے جو 3-4 احسانات کیے اس جنگ کے بعد پاکستان پہ, وہ کیا تھے. لیکن بہرحال اسی پہ واپس آتے ہیں کہ وہ اس سے کتنا بڑا فائدہ پاکستان کو, چین کو, افغانستان کو, ازبکستان کو, ان چاروں ممالک کو ہونے لگا ہے, اور مستقبل قریب میں کیا کیا صورتحال سامنے آتی ہے. تو جب جے شنکر نے وہ کام کیا تو چین اس میں کود آیا, اور 21 مئی کو پاکستان کے وزیر خارجہ جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہے اسحاق ڈار صاحب, چین کے وزیر خارجہ وانگ یی, اور افغانستان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی, ان تینوں کی ایک بیٹھک ہوئی چین میں 21 مئی کو. پھر 22 مئی کو کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان, چین اور افغانستان سی پیک کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. سی پیک کو کابل تک جو ہے نا وہ ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. ساتھ ساتھ افغانستان کے ایک جو وہاں پہ ان کے اہلکار تھے, اپنے جو ان کی فوج تھی ان کے سامنے کوئی اس پہ تقریر کر رہے تھے, اس میں ایک بیان آیا, وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے جو ٹی ٹی پی تھی اس حوالے سے ان کی بات کی کہ وہاں پہ پاکستان پہ وہ کوئی اس قسم کی کارروائی نہ کرے. وہ ڈیولپمنٹ تو خیر ہفتے پہلے تھی. بہرحال اسی طرف آتے ہیں کہ جو میجر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ڈیولپمنٹ تھی, جب یہ بیٹھک ہوئی اور اس قسم کی ڈیولپمنٹ آئی ہی کہ پاکستان, افغانستان اور چین یہ تینوں ممالک جو ہے نا سی پیک کے حوالے سے بھی کام ہوگا, اور سی پیک افغانستان تک جائے گا, اس قسم کی خبریں آئی. اس کے 3-4 دن بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کا ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ پاکستان اور افغانستان ظاہر ہے اب تک دونوں کے سفیر نہیں ہے, اور چارج ڈی ایفیئر یا کوئی اتاشی کے حوالے سے, خاص کر پاکستان کا اتاشی وہاں موجود ہے, تو پاکستان نے ان کی اپڈیٹ کی خبر دے دی کہ پاکستان جو ہے نا کابل میں اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک سفیر جو ہے نا وہ تعینات ہوگا, یا اسی کو اپڈیٹ کریں جو چارج ڈی ایفیئر ہے, جو اتاشی ہے وہ سفیر کے طور پہ فرائض سر انجام دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی طرف سے بھی اس طرح خبریں آ رہی کہ وہ شاید ان کا بہت جلد پاکستان میں ان کا بھی سفیر تعینات ہو جائے. یہاں تھوڑا پاز لیتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ, اس کے آگے پھر ریل جو نیٹ ورک ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ پاکستان سے لے کے ازبکستان تک جو ریل کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا. یہ صورتحال ایک دم یہ چینج کیسے آیا, یہ 180 ڈگری, اور ہندوستان سوچ رہا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ قربتیں بڑھائے گا, لیکن بالکل اس کے الٹ ہوا. پھر چین کود آیا میدان میں. تو اس جو اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو ظاہر ہے جب دنیا میں 3 بڑی طاقتیں اس وقت سامنے ہیں, روس ہے, چین ہے اور امریکہ ہے. روس ادھر ہی پھنسا ہوا ہے یوکرین جنگ کے حوالے سے, ان کی کنسرنز ہے ظاہر ہے وہ اسی طرح, اور پھر جغرافیائی اعتبار سے بھی, فاصلے کے اعتبار سے بھی وہ کہاں پہ ہے, ہندوستان کہاں پہ ہے, تو ان کی وہ انفلوئنس تو نہیں رہی. امریکہ مڈل ایسٹ پہ بھی ان کا پوری دنیا پہ بھی فوکس ہے, لیکن مڈل ایسٹ میں فلسطین اور اسرائیل
اسرائیل کے مابین جو صورتحال ہے اس پہ زیادہ انٹرسٹ ہے ٹرمپ صاحب کی. ٹرمپ صاحب خود بزنس مائنڈڈ ہے, زیادہ تر جنگوں کے خلاف ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کا جو سیز فائر کے حوالے سے ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کچھ اس قسم کی ہندوستان کو پازیٹیوٹی ہے وہ بالکل نہیں ہے, تو وہ ان کا بھی امریکہ کا رول بھی کم ہے. ساتھ ساتھ امریکہ اور چین کے مابین بھی ٹیرف کا معاملہ ہے وہ اب تک حل نہیں ہوا ہے. پھر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی ٹیرف کا معاملہ ہے, تو امریکہ بھی ظاہر ہے ان کا دھیان ہندوستان کی طرف بالکل نہیں ہے. تیسرے نمبر پر چین آتا ہے, تو ظاہر ہے چین کا تعلق ہندوستان کے ساتھ کس طرح ہے اور پاکستان کے ساتھ کس طرح ہے وہ سب کے سامنے پچھلے ابھی جو کشیدگی ہوئی تھی جو ابھی جاری ہے اس میں بھی آیا ہے. تو ہندوستان کے لیے کوئی گرین سگنل نہیں ہے امریکہ کی طرف سے بھی, روس کی طرف سے بھی اور چین کی طرف سے بھی. دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے مابین جو تعلقات ہیں اس میں بہتری آئی ہے فی الحال اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے. ٹرمپ صاحب تو خیر دونوں کی طرف سے پاکستان ہندوستان دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ماضی میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کا زیادہ ٹلٹ ہندوستان کی طرف ہوتا ہے. تو پاکستان اس حوالے سے بھی پاکستان کو ایک قسم کا وہ ریلیف ہے. روس کی طرف سے بھی اس قسم کی کوئی وہ نہیں ہے پاکستان کو, بلکہ الٹا ریلیف ہے پاکستان کی طرف. تو چین پر کی بات اگر ہم کرتے تو ظاہر ہے کل کے سامنے آئے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے. تو جب اس قسم کی صورتحال سامنے تھی تو میرے خیال میں ہندوستان نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ افغانستان کو انہوں نے کنٹیکٹ کیا اور یہ کوشش کی بجائے یہ کہ وہ اپنے معاملات پہ توجہ دیتے. وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ افغانستان میں کوئی اس طرح کی ڈپلومیسی کر لے اور انفلوئنس کر لے افغانستان کو پاکستان کے معاملات میں. تو پاکستان کو اس قسم کے فائدے تھے. پھر چین پاکستان کی قریب ہے, پھر چین نے کھل کر ساتھ دیا جنگ کے معاملے میں بھی, اور جب ان ڈپلومیٹک فرنٹس پہ چین میدان میں آ گیا اور یہ صورتحال سامنے آئی جو میں نے آپ کو ذکر کیا, تو ان کی ڈیولپمنٹس اب چین کی یہ کوشش ہے کہ وہ سی پیک جو ہے نا وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان تک پہنچ جائے, اور اس کے پھر تانے بانے جو ہے نا سینٹرل ایشیا کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہ بھی سامنے آ گئی پچھلے 1-2 دن سے کہ ازبکستان سے لے کے پاکستان تک کوئی $4.8 بلین کا جو ہے نا ریل نیٹ ورک جو ہے نا وہ پائپ لائن میں ہے, اور کہ تقریباً سارے جو پراس اینڈ کانز ہیں ان پہ بات ہوئی ہے. اور وہ ازبکستان سے شروع ہو کے پر افغانستان مزار شریف, لوگر پروونس اور یہاں تک کہ خرلاچی بارڈر جو پاکستان کے قرب ایجنسی میں یہاں تک آئے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس خطے کی تقدیر بدل دے گا. یہ تقریباً 760 کلومیٹر پہ یہ لائن محیط ہوگا. یہ 2030 میں مکمل ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو اگر میں آپ کو ایک نقشہ بھی دکھا دیتا ہوں اس ولاگ میں, ازبکستان کے بالکل ساتھ پھر تاجکستان بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ترکمانستان بھی ہے. تو یہ ریل نیٹ ورک بھی, سی پیک کے اثرات بھی, یہ یہاں سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور جو گرم پانیوں کی بات ہوتی ہے اکثر یعنی پوری سینٹرل ایشیا کو جو گوادر پورٹ ہے گرم پانیوں تک ان کی رسائی ظاہر ہے جو رشیا سائڈ ہے وہاں پہ یا سینٹرل ایشیا ہے وہاں پہ جو سمندری پانی ہے اس کی ٹمپریچر اس طرح نہیں ہوتی کہ اس میں بڑے جہاز جو ہے وہ لنگر انداز ہو جائے. تو اس پوری خطے میں چابہار بھی ہے. ہندوستان نے اس حوالے سے کوشش کی ایران کے ساتھ, لیکن بہرحال جو گوادر ہے وہ انتہائی موضوع ہے. تو جب یہ ریل نیٹ ورک بھی ہوگا, یہ سی پیک بھی ہوگا, تو یہ پورے اس خطے کی تقدیر وہ بدل ڈالے گا. اس حوالے سے اگر یہ 4 ممالک ان پروجیکٹس پہ کام کرے, اور مجبوری بھی ہے جو ضرورت ہے اس خطے کی وہ ظاہر ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی یعنی سنجیدگی بھی ہے, اور جس تیزی سے یہ حالات بدل رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہندوستان کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اور بلکہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت اس قسم کے معاملات رکھ لے تو آنے والے وقتوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان اس وقت 5ویں بڑی معیشت ہے دنیا کی, بہت سارے کام ہو رہے ہیں. اس پہ بھی کسی دن بات کریے کہ پاکستان کہاں پہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں, اور ہندوستان کی کچھ ڈیولپمنٹس ہندوستان کر رہے ہیں, پاکستان اس حوالے سے کمزوری دکھا رہے ہیں, ہندوستان اس حوالے سے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور 4تھی بڑی معیشت کی طرف جا رہا ہے. یعنی جاپان کو ریپلیس کر رہے ہیں. اس وقت جاپان 5ویں پہ چلا جائے گا اور ہندوستان 4تھے پہ چلا جائے گا. لیکن جو پچھلے یہ پرانے جو ہندوستان نے 8-10 سال میں جو پروگرس کی ہے اس حوالے سے ہے. پچھلے 2-3 مہینے سے جو غلطیاں ہندوستان سے ہو گئی ہے, خاص کر جنگ کے حوالے سے جو جنگ شروع ہوئی تھی اور جس میں پاکستان کو فائدے ہوئے, بہت سارے پاکستان یہاں پہ جو پوری قوم تھی وہ اکٹھے ہوئی. اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑے سارے کنسرن تھے لوگوں کی کہ وہ پولیٹیکل جو ہے نا اس میں افیئرز میں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں لوگ بھول گئے, اور آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک 180 ڈگری کا
ڈفرینس آیا ہے. تو ہندوستان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جو 2-2.5 مہینے میں جو ریورس گیئر ہندوستان کو لگا ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ جو ڈیولپمنٹ اس خطے میں ہو رہی ہے، ان چاروں ممالک پاکستان، چین، افغانستان اور ازبکستان، پھر بعد میں تاجکستان، ترکمانستان اور یہ سنٹرل ایشیا تک، ہندوستان کو بھی آنے والے وقتوں میں یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ پاکستان سے یا افغانستان اور چین ساروں سے ریکویسٹ کر لے کہ جو ریل نیٹ ورک ہے، جو سی پیک ہے، ان میں ہندوستان کو بھی شامل کر لے. ہاں، اور اگر یہ تھوڑی سی انہونی سی بات لگتی ہے، ظاہر ہے اس وقت تو دونوں دشمن ہیں، آمنے سامنے ہیں، لیکن اگر ہندوستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ خطہ یہ بہت آگے جا سکتا ہے. وہاں سے بجلی، وہاں سے گیس، وہاں سے منرلز، پوری سنٹرل ایشیا سے، یہاں پھر ہندوستان سے، پاکستان سے یہاں کی ایکسپورٹ اس طرف، یہاں کے جو گارمنٹس ہے یا آٹو موبیلز ہے یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، اس حوالے سے یہ پھر کوئی 5 سال 10 سال والے منصوبے نہیں لگ رہے، یہ 20 30 50 سال والے منصوبے ہیں، اور یہ اس پورے خطے میں جو انقلاب آنا ہے وہ آئے گا. واپس آتے ہیں، یہ تو خیر میں نے صرف ہندوستان کا حوالہ دیا کہ ان کی بھی مجبوری بن جائے گی اور یہ صورتحال، کیونکہ ہندوستان آلریڈی اوپر جا رہا تھا، پاکستان کی اکانومی نیچے جا رہی تھی، لیکن جو ڈیولپمنٹ پچھلے 1-2 مہینے میں ہوئی اس پہ پاکستان کا کتنا بڑا فائدہ ہے، افغانستان کا بھی ہے، چین کا بھی ہے. اب آتے ہیں ان کنسرن کی طرف کہ کیا کنسرنز ہو سکتے ہیں، خاص کر چین اور پاکستان کے مابین تو ایسی کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ سارا کچھ کلیئر ہے. پاکستان ازبکستان کے مابین جو شہباز شریف بھی، ان کا بھی دورہ ہوا تھا، آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ ریل کی بات ہو رہی ہے، بالکل کوئی کنسرن نہیں ہے. ایک کنسرن پاکستان کو ہے، پاکستان اور افغانستان کے مابین. اس حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ سارے 2-3-4 جو میں نے مینشن کیے تھے، لیکن کبھی کبھار پھر اس میں کوئی پاز آتا ہے. وہ پاز کس لیے آتا ہے؟ پچھلے 1-2 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کنسرن پاکستان کے تھے جو حالات خراب ہوتے، کچھ ہندوستان کے تھے، کچھ افغانستان کے تھے. افغانستان کے 2 کنسرن تھے. جب مہاجرین کی واپسی یہاں سے ہو رہی تھی، اس میں ان کی مال ٹریٹمنٹ ہوئی، یا اس حوالے سے جو جتنی جلدی واپسی ہو رہی تھی، افغانستان کا کنسرن وہ تھا. دوسرا افغانستان کا کنسرن جو بارڈر جو کلوجر تھے، خاص کر کبھی تورخم بارڈر یا چمن بارڈر، اس حوالے سے ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان ہو رہا ہے. بہت سارے کنٹینرز جو ہے نا، جو وہ بارڈر پہ کھڑے ہوتے تھے، اس پہ فروٹ اور باقی چیزیں اور باقی آئٹم خراب ہو جاتے تھے. وہ بہت بڑا نقصان تھا دونوں ممالک کے تاجر کو بھی اور دونوں ملکوں کو بھی. یہ 2 کنسرن افغانستان کو تھے. پاکستان کو کیا کنسرن تھا؟ میجر کنسرن وہی تھا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کو کنسرن تھا، بارڈر سے اس طرف سے جو پاکستان میں جو ملیٹنسی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان. یہ 3 ملا کے یہ 3 کنسرنس ہیں. لیکن چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ تھوڑا شیڈو میں چلے گئی، لیکن مستقبل میں بھی دوبارہ کوئی اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہے. تو پاکستان کو اور پاکستانی اداروں کو، پاکستان حکومت کو اکثر جب اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے تو فاٹا میں یا پاک افغان بارڈر پہ یا پشتون بیلٹ میں کوئی اس قسم کی کوئی مسہیپ ہوتی ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط سے پاکستانی اداروں کو، پاکستانی حکومت کو کام لینا چاہیے. بدقسمتی سے مین اسٹریم میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، بلاگر بھی ہے، جو زیادہ تر بس وہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور سب اچھا ہے کی باتیں ہو رہی ہے، اور اس قسم کے واقعات بھی اگر ہوتے ہیں پشتون بیلٹ میں یا پاک افغان بارڈر پہ تو وہ بالکل کبوتر کی طرح آنکھ بند کرتے ہیں. تو یہ حل اس کا نہیں ہے. ماضی میں ہم نے بہت سارا دیکھ لیا. ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات اچھے ہو گئے، لیکن بیچ میں اندر کوئی نہ کوئی مسائل. مثال کے طور پہ وزیرستان کی بات اگر کر لیں تو میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا، ایک دو ڈرون ہوئے تھے. اس حوالے سے حکومت کا موقف بالکل نہ ہونے کے برابر تھا اور بڑا ڈسکریجنگ تھا. تو اگر آنے والے وقتوں میں جب اتنا سارا کچھ حکومت کریں گی، پاکستان، چین، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان جو ڈیولپمنٹ اور جو انقلاب آئے گا، تو اس میں اگر فاٹا میں یا پشتون بیلٹ میں، خاص کر پاک افغان بارڈر پہ اگر کوئی پرندہ بھی مر جاتا ہے تو اس کا بھی پھر ازالہ ہونا چاہیے، اس کی پوری تفتیش ہونی چاہیے اور اس کو ایسے لینا چاہیے جیسے اسلام آباد یا کراچی میں کوئی واقعہ ہو. تو جب تک اس قسم کی صورتحال، حکومت کا اپروچ، خاص کر فیڈرل گورنمنٹ کا اپروچ یا ہمارے اداروں کا نہ ہو، تو وہاں پھر دوبارہ ایسے مسائل پھر سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان، چین، افغانستان اور ازبکستان اگر ایک پیج پہ ہے تو آنے والے وقتوں میں پھر تاجکستان اور ترکمانستان بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور پھر سنٹرل ایشیا. دوسرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہم اگر آئسولیٹ کریں مختلف لوگوں کو، مثال کے طور پہ ظاہر پی ٹی ایم پہ تو کوئی بات کرتا نہیں ہے، اس ہمارے کوئی ہمدردی ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات. لیکن اگر پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کو حکومت ایک صفحے میں ڈال لے، ان کے انہی سے جو نکلے ہیں علی وزیر اور اس قسم کے لوگ،
وہ پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں، تو اس حوالے سے بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. جب حکومت اپنے بڑے مقصد کی طرف جاتی ہے تو پھر ان چھوٹے چیزوں میں پھر نہیں پڑنا چاہیے، اور انا اور ایگو سے نکل کر تو ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ بھی اس طرف چلے جاتے ہیں اور ملیٹنسی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو بلوچستان سے ایون ہو، بلوچستان سے ہو یا خیبر پختونخوا سے ہو، وہ اگر اپنا کوئی حق مانگتے ہیں، اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں، وہ اگر اسلام آباد آتے ہیں، کوئٹہ سے لانگ مارچ کرتے ہیں، پشاور سے لانگ مارچ کرتے ہیں، تو ایک جمہوری ممالک میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہمارے کچھ ان لوگوں، جو میں نے بلاگر ولاگر یا مین اسٹریم میڈیا کی بات کی، اگر وہ اس قسم کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ ان کو بھی بیلے کے ساتھ ہم شامل کر لیں، ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم شامل کر لیں، تو پھر آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ان سے مسائل پیدا ہو. تو یہ موقع پاکستان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پاکستان ظاہر ہے، افغانستان فی الحال ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. دونوں ممالک کے مابین عوام میں بھی وہ جو ایک نفرت ہے لوگ پھیلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں، جو مذاکرات کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اگر مختصر بات کی جائے تو کہنا یہی ہے کہ ان چاروں ممالک اور خاص کر پاکستان افغانستان کو اس قسم کی گٹھ جوڑ اور جو ڈیولپمنٹ جتنی تیز ہوئی ہے، ان کے اتنے فائدے ہوں گے کہ اس کو آن پیپر آپ بیان نہیں کر سکتے. ان ممالک کے عوام کو، اور خاص کر پاکستان اور افغانستان کے بیچ کے مابین یہ اتنا اچھا اور نادر موقع ہے کہ آگے اس سے کتنے بڑے فائدے ہوں گے. صرف حکومتوں کو، اور خاص کر چونکہ پاکستان کی حیثیت سے بات کریں گے تو پاکستانی حکومت یا اداروں کو ایک درخواست ہے کہ اگر یہ اس چیز کو عملی جامہ پہنانا ہے تو یہ محب وطن اور غداروں کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے ہمیں نکلنا ہوگا. پاکستان ہندوستان کے مابین جو جنگ ہوئی وہ دیکھ لیا، حکومتوں نے بھی، ہمارے اداروں نے بھی کس طرح لوگوں نے بات کی، ڈٹ کر ہندوستان کے پروپیگنڈوں کا، ان کی میڈیا کا جواب دے دیا. تو جب کوئی اس ملک میں رہتا ہے تو اس قسم کے موقع آتے ہیں تو اس ملک کے لیے وہ کڑا بھی ہو جاتا ہے. تو نہ کہ اگر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے دے، کوئی اپنا حق مانگ لے، تو اس کو کچھ ایسے حکومتی چمچے جو جہاں پہ سفارش پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، پھر ہمارے اداروں کی بھی چمچا گیری کرے، پھر وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم، منسٹرز اور ان کی چمچا گیری کرے تاکہ وہ اپنی سیٹیں بچا رکھے، اور کسی کو غدار اور کسی کو محب وطن اور وہ کلاسیفیکیشن اور سرٹیفیکیشن کر لے. تو اس سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ اس بڑے موقع کو ضائع کرنے کے لیے ہم نے ایسی چھوٹی چھوٹی الزامات سے دور پر رہنا ہے. تو یہ فائدہ پھر ان ممالک کو ہوگا. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.